وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج ہم ملک مبشر حسین صاحب کی والدہ محترمہ ان کا جنازہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. میں سب سے پہلے خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی آنے والی منازل ان میں آسانیاں پیدا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک والدہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا اور چوتھی مرتبہ جواب فرمایا ابو کا تیرا باپ. سامعین محترم، والدین وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت بندے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے. یہ والدین انسان کو انسان کی پرورش کر کے پال کے اس قابل تک بناتی ہیں کہ وہ خود چلنے پھرنے اور کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور والدین میں سے جو ہستی جسے ہم ماں کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، سب سے زیادہ محبت نچھاور کرتی ہے. اس لیے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کا سب سے زیادہ اس ہستی کو حقدار ٹھہرایا، وہ ماں ہے. سامعین محترم، 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے. پھر بندہ دنیا میں آتا ہے، انسان کے عقل میں کچھ نہیں ہوتا، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اگر چھت سے گر جاؤں گا تو مر جاؤں گا. وہ ماں ایک ایک لمحہ سائے کی طرح اس بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے. لیکن سامعین محترم، جب شجرہ لکھا جاتا ہے، جب تعارف پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے بیٹے کا نام آتا ہے، پھر ماں، پھر باپ کا نام آتا ہے، پھر دادا کا نام آتا ہے، پھر پردادا کا نام آتا ہے. اس عظیم ہستی جس نے انسان کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر ایک ایک لمحہ حفاظت کی، پھر اپنی ساری محبتیں نچھاور کی ہیں، اس ماں کا نام شجرے میں کہیں نہیں آتا، تعارف میں کہیں نہیں آتا. پھر مجھے کہنے دیجیے یہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنی ساری محبت، اپنی ساری ممتا اپنی اولاد پر اس طرح نچھاور کرتی ہے، اس طرح قربان کر دیتی ہے کہ اپنا آپ اولاد کے اندر گم کر دیتی ہے، اپنے آپ کو ملا دیتی ہے. سامعین محترم، اس جنازے کا پہلا پیغام یہ ہے جن کے والدین زندہ ہیں یہ لوگ چلتی پھرتی جنت ہیں. میرے حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنت کا جو دروازہ ہے وہ والد ہے. والدہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اگر چاہتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہوں، یاد رکھو جنت کا دروازہ والد ہے. اگر والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے، جو بھی زندہ ہے ان کی خدمت کرو اور جنت کے لیے اپنا راستہ آسان کرو. اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، یاد رکھیں ان کی قبر بھی ہمارے لیے فیض ہے، ان کی قبر سے بھی فیض جاری ہے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ جاری ہے. سامعین محترم، قبر پہ حاضر ہوا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، نیک
اس کے علاوہ دوسری بات، اللہ رب العزت نے ہمیں کو عظیم دین عطا فرمایا جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے صدقے سے ایک صحابی میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضور اجر اعمال افضل، اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اس کے بعد جہاد کرنا ہے۔ وہ سوال کرنے والے صحابی پھر عرض کرتے ہیں، حضور اجر الرقاب افضل، سب سے افضل غلام آزاد کرنا کون سا غلام ہے؟ حضور نے فرمایا جس غلام کا مالک اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس غلام کی قیمت معاشرے میں زیادہ ہے اس کا آزاد کرنا سب سے افضل ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضور اگر کوئی بندہ اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ غلام آزاد کر سکے، اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو، اتنی دولت نہ ہو کہ وہ آزاد کرا سکے غلام کو، پھر وہ کیا کرے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کاریگر، اگر کوئی ماہر بندہ کوئی کام کر رہا ہے تم اس کے ساتھ اس کی مدد کر دو، اللہ اس مدد کو صدقہ بنا دے گا۔ پھر دوسرا جملہ جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے، میرے حضور نے فرمایا نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، کون سے اعمال افضل ہیں؟ پہلے یہ فرمایا کہ اگر بندہ کاریگر ہے، اگر بندہ ماہر ہے تم اس کی مدد کرو۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی ماہر نہیں ہے، کسی بندے کے پاس ہنر نہیں ہے، افضل اعمال کی بات ہو رہی ہے، تم اس بندے کو ہنر سکھا دو، یہ اچھے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سامعین محترم، وہ صحابی عرض کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کی طاقت بنا رکھتا ہو پھر وہ کیا کرے؟ میرے حضور نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ غلام آزاد نہیں کرا سکتا، وہ کوئی ہنر بھی نہیں رکھتا، وہ دوسروں کو ہنر بھی نہیں سکھا سکتا، پھر وہ بندہ کیا کرے؟ میرے حضور نے فرمایا وہ اتنا کرے کہ اس کی شاعری کی وجہ سے دوسرے بندے محفوظ رہیں۔ اور میرے حضور نے فرمایا اگر وہ اچھا عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ پھر بھی اسے اجر عطا فرمائے۔ سامعین محترم، گویا کہ یہ دین اسلام میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے آخرت کو سنوارنے کا، یہ زندگی کے لمحات دیے ہیں، اس میں اچھے عمل کرو، دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے محبتیں بانٹو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کرو کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ ایک اور حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو جب ملو تو خوش ہو کر ملو، اندر پریشانی کے ساتھ ملو، اسے گلے لگاؤ، یہ ملنا بھی اللہ رب العزت تمہارے لیے اجر کا باعث بنا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں رب نے کتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے۔ تم والدین کی خدمت کرو، اللہ رب العزت اس میں تمہارے لیے کوشش رکھی ہوئی ہے۔ تم اپنے بچوں کے اچھا مستقبل بنانے کے لیے محنت کرو، تم اپنے کھانے کے لیے حلال کماؤ، اپنے لیے محنت کرو، اللہ رب العزت تمہارا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا دیتا۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد جو اللہ والے ہیں وہ بڑا خوبصورت درس ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ صوفی بن کر زندگی گزارو، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارو،
رسالہ کشاریہ کے اندر صوفی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ جس طرح زمین ہے، زمین کی طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ زمین کیا کرتی ہے؟ ہم اس کے اوپر گندگی پھینکتے رہتے ہیں، ہم طرح طرح کی گندی چیزیں پھینکتے ہیں، لیکن زمین ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ کبھی گندم کی صورت میں ہمیں خوراک دیتی ہے، کبھی یہ خوبصورت سرسبز درخت اگا کر ہمیں سایہ میسر کرتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی زمین کی طرح گزارو، لوگ تمہیں برا بھلا کہتے رہیں، لیکن تمہاری زبان سے، تمہاری طرف سے جب بھی کوئی آواز آئے دوسروں کے لیے محبت کا پیغام آئے، دوسروں کے لیے محبت کا پیغام آئے، اور تیرے اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ بھی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے میرے آقا کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے میرے آقا کو تکلیف دی تھی، جب میرے آقا کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، تو سب سے پہلے اعلان جو میرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی طرف سے محبت کا پیغام دیا اور فرمایا کہ آج میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ تمہیں آزادی ہے، اپنے گھروں کے اندر پناہ لو، پھر بھی تمہارے لیے امن ہے، بیت اللہ میں آ جاؤ، پھر بھی تمہارے لیے امن ہے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لو، پھر بھی تمہارے لیے امن ہے، صرف ہم اس سے مقابلہ کریں گے جو تلوار لے کر ہمارے راستے میں آئے گا۔ گویا کہ ہمیں پیغام دیا، کوئی تمہارے لیے جتنی بھی تکلیف کا باعث بنے، تم نے اپنی طرف سے محبت کا پیغام دینا ہے۔ آج کے اس جنازے میں میرا پیغام یہی ہے، لوگوں محبت بانٹو، جب بھی ہمارا جنازہ اٹھایا جائے اور نہ ہو تو کم از کم جو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں ان کی زبان پر ہماری تعریف کے الفاظ ہوں، کوئی ایسا دل میں نہ ہو، یہ لوگوں کی گواہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے والے جو مقامات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، سب کے درست کرنے کو